پر میزبانوں پر بھی اور اللہ کے مہمان جو آئے ان پر بھی۔ تو یہ اس پر اگر آپ سیکھ کر چلے گئے امام شافعی کے مطابق کہ جس نے سورۃ عصر پہ تدبر، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر تدبر ہوگا آج انشاءاللہ، ہم تھوڑا وقت لیں گے تو آپ کو بتایا ہے کہ آپ صبر کے ساتھ ایک ایک آیت کے اوپر غور بھی کریں گے، اور غور کا تدبر کا مطلب ہے غور کریں اور فکر کریں، غور کریں اور فکر کریں، اس کو تدبر کہتے ہیں۔ کیوں کریں؟ میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے۔ سپوز قرآن جواب دیتا ہے آپ کو، اللہ کا حکم ہے، کیسے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے؟ کیا تالا لگ گیا ان کو؟ کیوں ان کو سمجھ نہیں آتی قرآن کی؟ تو یہ اللہ کی آیت کے مطابق آج ہم کام ہوگا، سارا قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، کسی کے کہنے کا نہیں ہے اس میں کچھ بھی۔ سب مسلمان الحمدللہ ہم یہاں اور قرآن سیکھنے آئے ہیں، بس یہ ایک یہاں کا درس کا مقصد ہے میری بہن۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے 2 دن نہ صحیح تو 1 دن ضرور کمیونٹی درس کو دینا ہے، جہاں پہ بھی ہو، جہاں پر بھی اللہ کی پکار آئے، اللہ مجھے بس بتا دے، میرے تک پکار پہنچا دے کہ وہاں ہو رہا ہے تو مجھے جانا ہے۔ جیسے میں 5 دن ریگولر آفس جاتی ہوں، کوئی بتاتا ہے کہ جانا ہے؟ نہیں، پتہ ہے مجھے جانا ہے، میرے اندر بائی ڈیفالٹ ہے میں نے جانا ہے۔ جبکہ بائی ڈیفالٹ تو اللہ نے پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ اب 1 دن کے لیے بھی ہمیں مشکل لگتا ہے، 5 دن ہمیں آسان لگتے ہیں جانا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ میں غفلت میں کہاں تک ہوں، میرے قرآن کا بھی میرے اوپر حق ہے یا نہیں۔ تو یہ کمیونٹی درسز میں یہ جو بھی دروس ہو رہے ہیں، یہ لوگ یہ اسی کام کی کوشش ہے۔ دوسری حدیث اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں لوگ دھوکے کا شکار ہیں، وہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لی، اب یہ حدیث کی صورت میں آئی ہے۔ صحت، ایک میں پہلے بتا چکی ہوں، اور خالی وقت۔ یہ حدیث اس طرح آئی ہے کہ آپ کی صحت اور خالی وقت میں انسان غفلت کا شکار رہتا ہے۔ خالی مسلمان نے حکمت اختیار نہیں کی۔ اب خالی وقت سے کیا مراد ہے میری بہن؟ فراغت، فارغ ہے وہ، سنڈے کو مرضی سے سویا پڑا، فارغ ہوں آج۔ پوچھے کیا بات، لیٹ کیوں اٹھے؟ فارغ تھی نا، آج جانا نہیں تھا کہیں، آج تو اور بھی گھر میں کوئی نہیں ہے، ناشتہ بھی نہیں بنے گا، آج میں فارغ ہی تھی، آج یہ بھی نہیں، آج وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ فراغت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان اس معاملے میں غفلت میں ہے، فراغت میں۔ صحت اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی، جوانی میں بیماری اگر آ گئی، مولانا فرماتے ہیں وہ ضعیف ہو گیا، جوانی میں ہی ضعیف ہو گیا۔ کبھی سوچا تھا یہ جوانی میں ضعیف ہوگا؟ نہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو 30 سال کی ہوں، ابھی تو 20 سال کی ہوں، پھر 40 کی ہوں گی، پھر 50 کی ہوں گی، پھر 60 کی ہوں گی، ابھی سے ضعیف ہے۔ ضعیف تو 60 سال کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جو 20 سالوں میں، جو 18 سالوں میں، جو 30 سالوں میں بیمار اس حد تک ہو گیا کہ جو ضعیف اسے پھر بھی چل کے جا رہا ہے، اور یہ اس کو چلانا پڑ رہا ہے، تو ضعیف کون ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ یہ انہونی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، کہ ایسا ماحول ایک دم بدل جائے جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ نعمت، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ یہ زندگی میری نعمت تھی، یہ وقت میرے پاس نعمت تھا، یہ صحت میرے پاس نعمت تھی، میں نے کیا کیا؟ تو میں اللہ سے اس کی دعا مانگوں کہ اللہ مجھے پناہ میں رکھنا۔ ایک دم مجھے پتہ چلے کہ ٹیسٹ لکھ دیے گئے ہیں، ایک دم مجھے پتہ چلے کہ جی یہ ہو گیا، مطلب کہ آپ حیران ہو جاتے انسان کی سوچ کے کہ یہ تو کیسے ہو گیا۔ تو وہ نعمتی تحول ہی، ایک دم ماحول بدل گیا، عافیت سے بدل گیا۔ آپ تو بڑے عافیت میں تھے، بڑے آرام سے، بچے بھی آرام سے ہیں، میں بھی آرام سے ہوں، گھر چل رہا ہے، میں سمجھ رہی میں بڑی مطمئن ہوں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے سندیسے آ رہے تھے اللہ کے، میں نے ان پر کان نہیں دھرا۔ تھوڑا سا سر میں درد ہوا، ہو گیا، کوئی بات نہیں، رات کو دیر سے سوئی تھی، خود ہی اپنے آپ کو سمجھا لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ میں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجتا رہتا ہوں تاکہ وہ بڑی مصیبت سے بچ جائے، اگر وہ جاگ جائے۔ لیکن اگر وہ نہیں جاگتا تو پھر مجھے ڈر ہے اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اس کو بڑی آزمائش میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ہمارے اختیار میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر فراغت کا بتایا جا رہا ہے کہ دوسرا خالی وقت ہے، اس میں انسان بھی یہی کوشش کرتا ہے گھوم لو، انجوائے کر لو، یہ وہ خالی وقت ہے، چلا جائے گا، پھر مجھے فرصت نہیں ہونی، آج مجھے کھانے پہ بلا لو جو بلانا ہے، تو پھر میرے پاس نہیں ہوگی۔ ہوتا ہے نا ایسے، انسان کہہ دیتا ہے کاش یہ سمجھ لیتا کہ یہ جو خالی وقت ہے مجھے دین پر لگانا ہے،
دین کو، مجھے دین کی ضرورت ہے، دین کو میری ضرورت ہے، مجھے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ میرے بچے، میری نسلیں، میری کمیونٹی کے لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ مجھے نظر آتے ہیں، آپ انسان سوچے کہ مجھے مالز میں نظر آتے ہیں، مجھے اسکولوں میں نظر آتے ہیں، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ تو میرے دین کو میری ضرورت ہے، تو میرے پاس اب فارغ وقت ہے، تو میں پتہ کروں کہ کہاں پر دین کے میری ضرورت کہاں پوری ہو سکتی، میں وہاں جاؤں، بجائے یہ کہ میں سارا دن گھر پہ آرام کروں اور کوکنگ کروں اور اپنے فارغ وقت کو یوز کروں۔ تو فارغ وقت یہ حدیث کے مطابق ہے کہ وقت کی پلاننگ کر کے مومن چلتا ہے، پھر وقت کو استعمال کرتا ہے۔ بچوں کو والدین احساس دلائیں کہ جوانی پیک وقت ہے، اس میں بہت خالی وقت مل جاتا ہے۔ ماؤں کو نہیں ملتا نا، ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، شادی کے بعد ذمہ داری بڑھ گئی۔ لیکن جب بچے جوان ہیں، جوانی کو غنیمت سمجھنے کو کہا گیا، اس عمل کو بہترین قرار دیا گیا، تو ان بچوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے پاس تو فارغ وقت بہت ہے حدیث کے مطابق، کہ اگر فارغ وقت ہے اس کے پاس، بس یونیورسٹی گئی واپس آئی فارغ ہے، تھوڑا کام ہوگا لیکن وہ دین کے ساتھ آپ دیکھیں کہ میں کلاس بھی لے سکتی ہوں، قرآن بھی میں پڑھ سکتی، بنسبت اس کی مدر کے اوپر کافی ذمہ داریاں ہیں کہ اس نے کوکنگ بھی کرنی، اس نے کچھ اور بھی کرنا، بچوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، شادی کے بعد آتی ہے، تب اس کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا مجھے یہ بھی کرنا تھا، اچھا مجھے یہ بھی کرنا تھا، صبح سے اٹھنا تھا پھر رات کو، سارا دن نہیں میں سو سکتی اب، تو یہ ذمہ داریاں ہیں، تو خالی وقت پر ہو گیا، فل ان دی بلینکس تو تھی پر ہو رہی ہے، تو خالی وقت کو بچیاں ضرور سمجھ لیں کہ میرے پاس اب دین سیکھنے کا وقت ہے، میرے پاس قرآن سیکھنے کا وقت ہے، یاد رکھیں۔ تو اس کے بعد یہ خالی وقت جو ہے ملنا بہت مشکل ہے، اور ورنہ بعد میں علماء فرماتے ہیں بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ آدمی سے عذر ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ عذر ختم کر دیتے ہیں کب؟ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے۔ ابھی ایک حدیث آپ کو بتائی ینگ بچوں کی، اب آ جائیں 50 کے بعد 60 پہ چلیں، اللہ تعالیٰ جب آپ کو 60 سال کی عمر عطا کر دیتے ہیں تو آپ کا عذر ختم کر دیتے ہیں، آپ اللہ کو جا کے عذر نہیں کہہ سکیں گے پھر کوئی بھی، کیا دوسرے لوگ عذر دے سکیں گے؟ نہیں، لیکن ایک حجت تمام کرنے کے لیے کہا کہ اللہ پوچھیں گے 60 سال تمہیں دیے تھے، ابھی تک تمہارے سے پارلر، مالز، لوگ، مہندیاں، شادیاں تمہارے سے بھری پڑی ہیں، کیا بتا رہے ہو اگلی نسل کو؟ تم نے تو اگلے لوگوں کو بتانا تھا، بہو کو، بیٹی کو، سب کو بتانا تھا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ تو یہ حدیث ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد اس کا عذر ختم ہو جاتا ہے، موت کو مؤخر کر دیتا ہے 60 سال تک۔ اللہ تعالیٰ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو 60 سال دینی ہے میں نے زندگی، موت مؤخر رہے گی، موت نہیں آئے گی۔ اب موت مؤخر کی ہوئی ہے کس لیے؟ سارا دن غفلت میں پڑی رہوں، میں نے اوپر ساری بتا دی ہیں باتیں کہ کہاں 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 غفلت ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تو 60 سال دی تھی، موت کو مؤخر کر دیا تھا تمہارے لیے، تم نے کیا پایا، تم کیا لے کر آئے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک کام تم کیوں نہ کر سکے؟ اس عمر میں زندگی کے تمام تجربات سے انسان گزر جاتا ہے میری بہن، تو اس عمر کے ساتھ بھی اگر انسان اپنی اصلاح نہ کر سکے، وقت کا صحیح استعمال نہ کرے، وہ یہ سمجھے سارے نواسوں کے لیے ہے، پوتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور بس مجھے دے جاؤ سارے بچے تم جاؤ، مطلب کسی کے ہیلپ آؤٹ کبھی کر دینا، تو اس میں یہ نہیں کہا جا رہا، لیکن اس نے زندگی ادھر لگا دی ہے، اس کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ میں 60 سال کی طرف جا رہی ہوں، پہنچ رہی ہوں، پہنچ گئی ہوں، سب کے ساتھ یہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں آج کل تو 50 میں انسان 60 کا لگتا ہے، جیسی صحت تو آ چکی ہیں، یہ حدیث تو 60 میں ایگزیکٹلی بتا رہی نا، لیکن آپ 50 والے سے پوچھیں کہ اس کی حالت کیا ہے، صحت کیسی ہے، اس کی انرجی کیسی ہے، تو آپ کو بتا دے گا وہ کیسی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اس عمر میں بھی اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، وقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا، تو اللہ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ 3 لوگوں پر رحم نہیں کرے گا، ان میں ایک بوڑھا زانی بھی ہے۔ تو کیا زانیہ نہیں ہے؟ زانیہ کیا ہے؟ پردے کے بغیر جہاں مرضی لے جاؤ۔ زانیہ ایک پروسیس کا نام میں بہت دفعہ بتا چکی کلاسز میں، کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم نے زنا کے راستے کو بھی بند کر دیا، بند کرنا ہے، ہمارے پر ضروری ہے، لا تقربوا الزنا، جو زنا کی طرف راستہ جاتا ہے اس کو بند کرنا ہے، یعنی اس راستے پہ جو چلا گیا تو وہ زانیہ کے راستے پہ تو ہے، سزائیں کیسی ہیں واللہ عالم، اس کی سزاؤں کے آگے جا کے وہاں کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن وہ اسی راستے پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم ہی نہیں فرماتے۔
ہم سمجھتے ہیں ہم بوڑھے ہو گئے، اب کچھ ہی کا مسئلہ ہی نہیں، جو مرضی آ کے بیٹھ جائے، جب پردے کا کوئی مسئلہ کہاں گیا؟ ہماری ماں سودا سب سے بڑی عمر کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انہوں نے پردہ اتار دیا تھا؟ اگر آپ شرعی پردہ نہیں کرتے تو مردوں کی محفلوں کو اوائڈ کریں، مطلب شرعی پردہ ضروری ہے، لیکن سپوز آپ کہتے ہیں میں تو بالکل گھر میں ہی رہتا، میں نے نہیں جانا کہیں، تو چلو پھر بھی کوئی بچت، جانا بھی ضرور ہے، ہم نے مکس گیدرنگ بھی ہے، تو پھر آپ کو شرعی پردہ کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ زانیہ کے اوپر، زانی کی بوڑھے کے اوپر، اور بھی دو چیزیں تھیں اس میں نے صرف ادھر اس لیے رکھا ہے کہ بوڑھا ہو گیا وہ، ابھی تک اس کو نہیں پتا کہ میرا راستہ کون سا ہے، ابھی تک اس کو یہ نہیں پتا چلا میرا راستہ ہی کون سا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بوڑھا زانی جو ہے اس پر رحم نہیں ہوگا، بات ختم ہو گئی، یعنی وہ 60 سال کے بعد، اور یہ بوڑھوں کی بات جو ایج کے لوگ ہیں، یہ والعصر زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور ہر زمانے کی بات ہوگی، بچوں کی بتا دی، جوانی کی بتا دی آپ کو حدیث کے مطابق، اور بوڑھے لوگ بھی بتا دیے جو 60 سال میں ہیں، سارا دن تسبیح لے کے ٹی وی کے آ گئے، یہ اللہ کا ذکر ہے کہ مذاق ہے؟ یہ اللہ کا ذکر یہ نہیں ہوتا۔ آپ کسی دوست سے بات کر رہے ہیں اور ساتھ آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کہے گی؟ آپ ہسبینڈ سے بھی دیکھ لیں، آپ ادھر بات کرتے ہو، کہتے ہیں میری طرف بات کرو، کیا کر رہی ہو؟ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ منہ سے بات کر رہے ہو اور کچھ اور کر رہے ہو تو اگلا بندہ انوائے نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اللہ کو اتنا ہی سمجھ لیا کہ اللہ اللہ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں آپ، تسبیح کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو یہ 60 ایئرس کی عبادات وہ نہیں ہے، یہ غفلت کی عبادات ہیں۔ یہ نہ کوئی بھی سمجھ لے کہ بس میں تو عبادت کرتی ہوں، میں تو اتنا ذکر کرتی ہوں، یہ علماء نے احادیث کا نچوڑ نکال کے بتایا۔ اللہ اکبر، معصیت کے کاموں میں ہی مصروف ہے، یہ تو وہ ہے کہ جو ذکر کرتے ہیں، اللہ نہ کرے جو معصیت، جو نافرمانی کے کام ہے، 60 سال کا ہو گیا، 50 سے اوپر چلا گیا، ابھی تک معصیت کے کام ہے، پردے کا نہیں پتا، توحید نہیں پتا، رسالت نہیں پتا، ابھی پڑھیں گے ہم آگے کہ جو سارے والعصر، ابھی تو صرف زمانے پر آئیں کہ میری عمر اور میرے پاس چیز ہے کیا اور میں نے کرنا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ اللہ نے موت کو تمہارے لیے لیٹ کر دیا تھا، میں نے بھی بتایا 60 سال کر دی تھی، پھر بھی تم نہیں پلٹے، کسی کو موقع ملے اس عمر سے پہلے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ 60 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی حجت نہیں سنیں گے، حجت تمام کر دی گئی، اور آج 50 پلس میں لوگ جو ہیں وہ 60 ہیں، سمجھ جائیں۔ حدیث سے دیکھتے ہیں، ایک دیہاتی نے پوچھا اچھے انسان کی نشانی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے کام نیک ہوں، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے کام نیک ہوں، اور برا وہ ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی بد ہوں، وہ برا انسان ہے۔ آپ کو سامنے ہی نظر آ جائیں گے لوگ کہ بزرگوں کے پاس ابھی کتنا کا دین آیا ہے، ان کے پاس اتنا ابھی خود نہیں، نہ بہو کو بتانا، نہ بیٹی کو بتانا، نہ بچوں کو بتانا، کچھ بھی نہیں، گھر میں وہ رحمتیں ہیں، وہ برکتیں ہیں، ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، یہ دین دے رہا ہے۔ تو یہ حدیث کے مطابق کہ وہ بندہ جو ہے اچھا انسان ہے، اس کی نشانی بتائی اللہ کے نبی نے کہ جو عمر بھی لمبی پالے اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ سبحان اللہ، ہمیں اس چیز کی ابھی تک سے سمجھ آ جائے تو یہ اتنا بڑا فضیلت والا یہ عمل ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا، میں آپ کو بتاتی ہوں ایک اور حدیث کے مطابق، ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ ایک صحابی شہید ہوئے، ایک صحابی طبعی موت مر گئے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو طبعی موت مرے ہیں وہ پہلے جنت میں چلے گئے، اور جو شہید ہوئے تھے وہ ان سے بعد میں گئے۔ تو صبح خواب بیان کیا اللہ کے نبی کو کہ میں نے تو ایسے دیکھا۔ ہاں، آپ نے کہا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ جو بعد میں طبعی موت مرے ہیں، اپنی موت تو مرے ہیں، انہوں نے 1 سال بعد مرے ہیں نا، تو ان کو 1 سال کے رمضان ملا، ان کو 1 سال کی نمازیں ملی، انہوں نے کتنے اپنے درجات اس 1 سال میں عمل اپنے زیادہ کر لیے، تو ان کے عمل ان سے بڑھ گئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک ایک چیز کی کتنی اہمیت ہے، ایک ایک سال کی، یہ 1 سال کی بتائی دی گئی۔ تو ہم تو اپنی کتنے سال گزار چکے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، تو لمبی زندگی اگر ملی ہے تو اس کو نیک اعمال کے ذریعے جنت کا انتظام کریں۔ ہم نے چیک کرنا ہے کہیں ہم شر پسند تو نہیں ہیں، یعنی کہ کیا آپ نیک کام کیسے خود بھی کریں، لوگوں کو اس کی تلقین کریں۔ ابھی آپ آگے پڑھیں گے
یا ایسے تو نہیں کوئی کام ہو رہے، یا لوگ آپ کی زندگی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اتنے اچھے نیک کام کر رہا ہے، اللہ زندگی میں برکت ڈالے، اللہ رحمت کر دے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ کیا۔ اپنے استادوں کے لوگ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ ان کے وقت میں برکت دے، ان کا سایہ سلامت رکھے۔ یعنی یہ کہنے کی بات ہے کہ کیا ہم یہ کر رہے ہیں یا ہم کوئی شر کی طرف ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہمارا حال برا کر دیا، پتہ نہیں اللہ اس کو اٹھائے گا کب۔ ایسی ایسی اعمال تو نہیں ہے کہیں۔ یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ زندگی جو میری آ رہی ہے وہ خیر کی طرف ہے، میں خود خیر ہوں لوگوں کے لیے یا شر کا حصہ ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہیں۔ عمر بن قیس کے شاگرد تھے، وہ ان کو ڈھونڈتے رہے کہ کہاں چلے گئے۔ عمر بن قیس استاد تھے تو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے گھر بھی دیکھا، باہر بھی دیکھا، جہاں حجرہ میں عبادت کرتے تھے وہاں بھی نہیں تھے، تو ان کے پیچھے پیچھے نکلے تو قبرستان میں نظر آ گئے، تو ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے شاگرد ان کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے سنا کہ استاد کیا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ آج کی نیکی کو، وہ حیران ہو کر انہوں نے دیکھا کہ یہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ قبر کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ آج کی نیکی کو میں کل پہ مؤخر نہیں کر سکتا۔ یہ عمر بن قیس استاد ہیں، قبرستان میں موجود ہیں، قبر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، قبر سے بات کر رہے ہیں کہ میں، کوئی بھی قبر ہو سکتی ہے، واللہ عالم اس کی ڈیٹیل تو نہیں پتہ چلی، لیکن وہ اشارہ کر کے قبر سے بات کر رہے ہیں کہ میں آج کی نیکی کو کل پہ مؤخر نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کل پر کام، انہوں نے کہا کہ کل پر کام کرنے والے لوگ نکمے ہوتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں انشاءاللہ آپ دعا کریں میں کروں گا، وہ نکمے لوگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے، دلیل فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ میں کہہ رہی ہوں کل کروں گی، یہ آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے؟ گھی جو ہے یہ تو میں پیچھے ہو رہی ہوں، بلکہ یہ نہیں کہ مجھے بتائیں میں کیا کرنا ہے، میں کرتی ہوں، اس کو کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات۔ تو وہ قبر سے بات جا کے کر رہے ہیں کہ تم اتنے قبرستان میں لوگ ہو جو یہ سوچا کرتے تھے کل نمازیں، کل سے پوری نمازیں پڑھوں گا، آج بس دو تین ہی پڑھ لی ہیں، کل سے پوری پڑھوں گا، بس میری بچی یہ ہو جائے اس کی شادی پھر میں حج کروں گا، یہ کام ہو جائے میں گھر بنا لوں پھر میں یہ کام کروں گا۔ یعنی کہ وہ ہر چیز کو ہر چیز سے اٹیچ کرتا ہے، بس ذرا ریٹائر ہو جاؤں پھر آرام سے سارے ذکر اذکار اور درس دروس سب کچھ کروں گا، ابھی سے کرنے لگ جاؤں۔ ابھی بتایا کہ ضعیف ہونے میں دیر نہیں لگتی، ضعیف ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اور اب اس قبر کی طرف جا کر بتا رہے ہیں کہ جتنے لوگ یہ خواہشات لیے زمین کے نیچے آ گئے ہیں، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ استاد کو پتہ ہی تھا کہ میرے شاگرد نے آنا ہے، ان کو یہ لیسن وہاں دینے کے لیے قبرستان میں موجود ہے، اور بتاؤ اس قبر کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ میں کل پہ مؤخر نہیں کر سکتا۔ کل کا دن علماء فرماتے ہیں نکمے لوگوں کا دن ہے، آج کا دن مومن کا دن ہے، آج کا دن مومن کا دن ہے کہ مجھے ابھی بتایا جا رہا ہے میں ابھی کر لوں، پتہ نہیں میں شام کو ہوں گا بھی کہ نہیں۔ یہ مومن ہے۔ اور جو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بتا دیں، آج کے دن جب ہماری جو ٹیم ہے درس رکھتی ہے، یقیناً روز دعا ہوتی ہے، اللہم بلغنا یوم الدرس، اللہ تعالیٰ انہوں بچیوں نے رکھ دیا درس تک پہنچا دینا، نہ پہنچائیں تو کمٹ تو ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے اپنے پاس لے جائے۔ پھر درس تو پھر تو آپ نہیں نا، دعا تو کر سکتے ہیں نا اللہ سے، سارے بہنیں اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ اللہم بلغنا الیوم الدرس، کہ یہ 15 دن پہلے بتایا جاتا ہے کہ اللہ وہاں تک پہنچا بھی دیں، کہ وہاں تک ہم پہنچ بھی جائیں، اتنی ہمت بھی دے دینا کہ ہم تیری کسی آیات کو دہرا بھی سکیں، کچھ سمجھ بھی سکیں۔ تو اس کے لیے آج مومن کا ہوتا ہے، کل مومن کا نہیں، نکملوں میں کل کر لوں گی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اہل القرآن کو تو ہم جو کلاسز میں روز بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ آ گیا ڈیٹ آ گئی، ٹیسٹ آ گیا ڈیٹ آ گئی، کلاس کا یہ ٹائم ہے ٹائم پہ آنا ہے، کلاس کا یہ ٹائم ہے ٹائم پہ آنا ہے۔ کیا اس لیے اگر یہی چیز نہ سیکھی تو پھر وہ مومن کیسے بن سکتا ہے؟ جب مرضی آ جاؤں جب مرضی چلا جاؤں۔ درس کے لیے بہنیں کمیونٹی کا رکھتی ہیں، سبحان اللہ، جو لوگ ٹائم پر آ گئے، قرآن کو انتظار نہیں کرایا، کیونکہ قرآن یا مومن یا عمر کسی کا انتظار کرتی بھی نہیں۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ انتظامیہ کو تکلیف دی جائے کہ وہ بار بار اٹھیں ایک کو بٹھائیں، ایسے یہ تکلیف ہے ہماری وجہ سے،
اور گھر والوں کو دی جائے بنسبت، کوشش یہ کی جائے، اللہ ماشاء اللہ کوئی مسئلہ ہو جائے، کوشش یہ کی جائے کہ ہم سارے جو ہیں وہ وقت کے اوپر ایک ٹائم پر ضرور انشاءاللہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم اللہ کی جو چیز جو ہے مجھے سنانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو میرے سے مس نہ ہو جائے اپنا، کیونکہ اس نے اپنا آج بنانا ہے، تو مومن کا آج ہوتا ہے، کل نہیں ہوتا۔ جی میری بہن، اس کے بعد اگر ہم نے اس چیز کو دیکھا، ایک اور چیز ہم اس میں اور چیز سمجھ لیتے ہیں کہ سستی اور کاہلی، کل کا دن نکمے لوگوں کا ہوتا ہے اور وہ کاہل ہوتے ہیں، اور کل پہ کام شیطان ڈلواتا ہے۔ یہ اہم باتیں ہیں، نوٹ کر لیجئے، بڑی اہم باتیں جو انڈر لائن کر کے آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ کل نیکیوں میں ڈیلے شیطان کرواتا ہے۔ چھوڑو کل صدقہ دے لینا، آج نفل پڑھنے لگی ہو، آج تو بہت تھکی ہوئی ہو، کل پڑھ لینا، یا نماز آپ ٹائم پہ پڑھنے لگے، آپ کا بڑا دل تھا، فوری طور پر کچھ اور چیز میں دماغ میں ڈال دی، پہلے یہ کر لو پھر نماز پڑھ لینا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ شیطان نیکیوں کو ڈیلے کرا رہا ہے، مومن ایسا نہیں کرتا، فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان میرے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اب تمہیں آج سارا دن یہ کام کر لو، کیا درس پہ سننے جاؤ گی، اتنی دور جاؤ گی، تمہارا اتنا ٹائم لگ جائے گا، تم یہ کر لو گی تو اس کے بعد 5 دن تمہارا کام کا ٹائم ہے۔ یعنی وہ سرگوشیاں کرتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا سورت میں، سورت فلق میں بھی، کہ وہ آپ کے اندر دل میں پھونکے مارتا رہتا ہے کہ اس کا دل بدلا ہی رہے، یہ قرآن کی طرف نہ جائے۔ تو یہ چیز آ گئی۔ تو اب دیکھیں کہ سستی اور کاہلی اسلاف کا کام نہیں ہے۔ جو اسلاف ہیں وہ سستی نہیں کرتے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، دعا یاد کر لیں کہ جب آنے لگے دعا پڑھیں، پناہ میں آ جائیں کہ اللہ مجھے کیوں سستی آ رہی ہے، صبح سے میں نے تو اتنا کام کرنا تھا آج، تو وقت کو بچانا ہے، دعا کرنی ہے۔ تو سستی اور کاہلی سے کیا کرنا، دعا، ایک تو طریقہ دعا کا ہے، اور دوسرا یہ بات، 3 باتیں بتائیں کہ اللہ کا غضب ہے کہ اگر تم اپنا دن ایسے کاموں میں نہیں گزار سکتے، اللہ اکبر، اگر تم اپنا دن ایسے کام میں نہیں گزار سکتے جو تیرے حق میں بہتر ہے، تو کم از کم یہ بھی نہ کر جو تیرے لیے، تیرے من کے لیے اور تیرے لیے خلاف ہے۔ اگر سارا دن دین کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، تو برائی بھی تو نہ کرو۔ اس کی دلیل لے لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کرو، ادھر سے سمجھ لیں یا ادھر سے سمجھ لیں، بات تو وہی ہے کہ اگر سارا دن کوئی نیکی نہیں کر سکے تو برائی بھی تو نہ کرو۔ بھلے آپ ظاہر ہے اور یاد رکھیں، یہاں انسان مومن کی راہ پہ ہوتا ہے یا شیطان کی راہ پہ ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں میں نے نیکی بھی نہیں کی اور میں نے یہ نہیں کیا، نہیں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے نہ بیک بائٹنگ کی، نہ میں نے کوئی چوری کی، نہ میں نے کوئی حرام کام کیا، لیکن اور کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کچھ نہ کرنا غفلت ہے، اور غفلت گمراہی ہے، راستہ گم کر دیتی ہے۔ یہی چیز ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں گئے، یا تم ان نیک لوگوں کی صحبت نہیں اپناتے، تو برے لوگوں کے پاس بھی تو نہ بیٹھو۔ اپنی دوستی چیک کر لو کہ اگر نیک لوگ تمہاری ارد گرد نہیں ہیں، یا تمہارے پاس وقت نہیں ہے ان کے پاس جانے کا، تو برے لوگوں کے پاس بھی تو نہ جاؤ۔ سب سے بری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ بازار، مال۔ اب دوستوں کو تو ہم کوئی بھی برا نہیں کہتا، حالانکہ یہ ہر ایک کو چیک کرنا ہے کہ میرا وقت کس پر ضائع ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ہم دونوں نے، تینوں نے، چاروں نے مل کے کوئی دین کا کام، کوئی ابھی پہلے پڑھ لیا، بھلائی کا کام نہیں کیا، تو چاروں نے غلط کیا، چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، دشمنی کی سب نے، کسی نے رائے راست نہیں دکھایا ایک دوسرے کو۔ تو اگر علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم نیک لوگوں کی صحبت نہیں اپناتے تو برے لوگوں کے پاس بھی مت بیٹھو۔ نمبر 3 چیزیں ہیں جن پر اللہ کا غضب آ رہا ہے۔ تو اگر اپنے مال کو اللہ کے کام میں نہیں خرچ کر سکتے، نہ کرو، تو برائی پہ بھی تو نہ کرو، تبذر اور تبذیرہ بھی تو نہ کرو۔ اگر اللہ کے نام میں دینے کے لیے نہیں کچھ نکل رہا، کوئی بات نہیں، تبذر تبذیرہ بھی تو نہ کرو۔ شادیوں پہ بہت زیادہ، سالگرہوں پہ بہت زیادہ، فالتو قسم کی پارٹیز پہ بہت زیادہ، وقت بھی سب سے قیمتی، میں نے بتایا پیسے سے بھی زیادہ قیمتی، سب چیزیں لگ رہی ہیں۔ تو یہ 3 چیزوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے میری بہن، کہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ حدیث ہے کہ جس نے خوف محسوس کیا، جو ڈر گیا، رات کے پچھلے پہر ہی سفر پہ نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نئی حدیث ہے آپ لوگوں کے لیے، غور سے سنیے گا کہ یہ ساری باتیں سن کر، یہ حدیثوں سے ہم چیز ثابت کر رہے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ کہ جس نے خوف محسوس کیا، یہ ساری چیزیں سن کر ڈر گیا، اس کا دل پریشان ہو گیا، تو وہ آدھی رات کو ہی سفر پہ نکل گیا۔
آدھی رات کو بستر چھوڑ دیا تو وہ سفر پہ نکل گیا، یعنی کہ اس نے اٹھ کر اللہ سے استغفار، نوافل اور اپنا سفر شروع کر دیا، نیکی کا سفر، تو وہ منزل کا پہنچ گیا سمجھے۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یعنی کہ وہ منزل کو پہنچ جائے گا، موت اس کی منزل ہے، کہ وہ موت تک وہ ڈر گیا ہے اور وہ اپنے سفر کو نکل گیا ہے۔ اب اس نے صبح فجر کا انتظار نہیں کیا، وقت کو بچایا، آدھی رات کو اٹھ گیا، اس سے پتہ چلا کہ وہ اپنی منزل پر کامیاب ہو کے پہنچ گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یعنی رات چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ نیکی کرتا ہے تو مطلب ہے عمل کرتا ہے نیکی کے، تو منزل جو ہے وہ جنت پا جاتا ہے، جلدی نکلا ہے، پہنچ گیا ہے، سمجھ گیا ہے اس بات کو کہ میرا وقت بہت برباد ہو گیا، صبح ہوگی تو مجھے اور وہی کام کرنے ہیں، تو پھر میں اپنا وقت جو میں سونے کا ہے اس کو ارلی سو کے اس کو مائنس کروں، اس میں نیکی اپنی کمانی شروع کروں، سمجھ گیا ہے، اور وہ اس کو اس بات کا، اور اس نے اللہ سے سودا کر لیا، اب اس نے تجارت کر لی اللہ سے کہ میرا جو رات کا وقت ہے وہ میں اللہ کو دوں گا، یعنی فجر سے پہلے اٹھ گیا۔ تو اللہ کا سودا سستا نہیں ہے میری بہن، اللہ کا سودا اس کا انعام جنت ہے، جنت سست نہیں ہے، مشکلوں سے گھیری ہوئی ہے، بہت مشکلات سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا تھا اللہ نے کہ جا کر جنت دیکھو کیسی ہے، جب آپ نے کہا، جب دیکھ کر آئے تو آپ حضرت جبرائیل کا رنگ بدلا ہوا تھا، تو اللہ نے فرمایا کیوں پسند نہیں آئی؟ کہا نہیں، جنت تو بڑی حسین ہے، تو جانے کے راستہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکلات سے گھرا ہوا ہے، کون جائے گا اس میں؟ اچھا تو پھر جہنم دیکھو، تو انہوں نے جا کے کہا میں جہنم نہیں دیکھ سکتا ہوں، اس میں لوگ ایسے دھڑا دھڑ گر رہے ہیں، دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ تم یوں جہنم میں گر رہے ہو اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے گھسیٹ رہا ہوں، یوں گرتے جا رہے ہو اندر۔ یہ جنت اور جہنم ہے، یہ سودا ہے جو ایک مومن کرتا ہے اپنی زندگی کا، والعصر، زمانے کی قسم، اللہ نے بتا دیا یہ کر کے، قسم کھا کر یہ بتا دیا کہ یہ سستا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان عمل نہیں کرتا، سوچتا ہے آج نہیں تو کل کر لوں گا، پھر کر لوں گا، شام کو کر لوں گا، ریٹائر ہو کے کر لوں گا، یوں کر لوں گا، ایسے کر لوں گا، ابھی سے پردہ کر لوں، ابھی تو تمہاری عمر کیا ہے، مائیں بچوں کو انفارچونیٹ سمجھاتی ہیں، ابھی سے سکارف لے لیا، تمہاری شادی نہیں ہوگی، ابھی سے داڑھی رکھ لی، تم یہ نہیں، کدھر لے کے جا رہے ہیں بچوں؟ آپ کے ہاتھ میں ہے شادی کرنا، آپ کے ہاتھ میں لکھا تھا ان کا سب کچھ، یہ تو اللہ کی نعمت تھی، اس کا تو آپ نے حساب دینا تھا، وَلَا تَسْأَلُنَّ، تم سے سوال ہوگا یومئذ عن النعیم، اس کا تو تم سے سوال ہوگا، اپنا بھی حساب دو گے وقت کا اور ان کا بھی حساب دو گے۔ یہ نعمتیں، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں ایسٹ نہیں ہے، ایسٹ وقت ہے، یہ ایسٹ تمہارا نہیں ہے، دنیا تک ہی رہ جائیں گے، کیوں؟ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مسلمانوں میں فوت کرنا، مسلمانوں سے اٹھانا، تو میرا ایسٹ بچے کہاں گئے؟ ساری زندگی تو میں نے سوچا بچے میرا ایسٹ، وہ تو آ ہی نہیں رہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ دعا کرو توفنی مسلمہ، کہ تمہیں میں فوت بھی مسلمانوں کے ساتھ کروں، والحقنی بالصالحین، اور صالح لوگوں میں تمہارا شمار کروں۔ تو بچوں کو بنایا مسلمان، بچوں کو بنایا صالح، جن کو دنیا میں ایسٹ سمجھا ہوا ہے، بتا دیا قرآن حدیث نے کہ ایسٹ ہماری کیا چیز ہے؟ وقت ہے، یہ نعمت ہے، وقت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، ان کی تربیت کا بھی ایک وقت ہے، ماؤں کے جاگنے کا وقت ہے، اور بچیوں نے کل کو انہوں نے بھی مائیں بننا ہے کہ جاگنے کا وقت ہے۔ تو بات ہوئی دنیا میں چھوٹی چھوٹی مشقت کے بغیر دنیا نہیں ملتی، گھر بیٹھ کے کوئی کام ہوتا ہے؟ مطلب کچھ بھی نہ کریں، مشقت نہ کریں تو دنیا بھی نہیں ملتی، صبح سے شام تک کرتے ہیں، شام تک، تو کیا جنت اتنی سستی ہو گئی تھی جو بغیر کسی کچھ کرے مل جائے گی؟ ہاں بس اللہ غفور الرحیم ہے، شیطان نے سمجھا دیا کہ کچھ بھی عمل نہ کرو، ابھی تو ہم اگلی آیت پہ گئے ہی نہیں میری بہن، اس لیے کہ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ یہ اس پر تدبر ضروری ہے، اور جتنا علماء نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو دیکھ لیجئے، انہوں نے ایک سکیر بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے،
زمین پر ایک سکیئر بنایا اور اس کے نیچے ایک لائن لگا دی جو سکیئر سے آگے جا رہی تھی، اور ان سکیئر اور اس لائن کے درمیان بھی لائنیں کھینچ دیں، چھوٹی چھوٹی، بڑی بڑی، چھوٹی، درمیانی، ہر طرح کی۔ یہ حدیث ہے، آپ کا اس کو سننا بہت ضروری ہے اور سمجھنا۔ میری پیاری بہن جو اہل القرآن لوگ ہیں ان کے لیے بھی نئی چیز ہے، اس لیے ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو ان کے